بلیک واٹر نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بلیک واٹر ہمیشہ عام معصوم لوگوں کو نشانہ بناتی ہے، جس کی مثال آج کا دھماکہ ہے، جبکہ طالبان ایسا نہیں کرتے۔ آج اور ابھی افغانستان کے شمالی صوبہ پروان میں صدر اشرف غنی کی انتخابی ریلی کے قریب دھماکے میں 30 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت چارے کار میں صدر اشرف غنی کی قیادت میں ریلی نکالی جا رہی تھی کہ اس دوران ایک زوردار بم دھماکہ ہوا۔ حملے میں 24 افراد جاں بحق اور 30 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صدر اشرف غنی بال بچ گئے۔ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے مطابق یہ مقناطیسی بم کا دھماکہ تھا جسے ایک پولیس موبائل میں نصب کیا گیا تھا۔ افغانستان میں کھیل اب آخری مرحلے کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ مرحلہ افغانستان کی 40 سالہ خانہ جنگی کے باب کو ایک بار پھر دہرانے کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم دیگر منظرناموں کا بھی امکان ہے، کیونکہ کئی قوتیں کھیل کے آخری مراحل میں ٹکراتی ہیں یا پھر اتحاد کرتی ہیں۔ سب سے نمایاں قوت ہے افغان طالبان کی۔ یہ اب ملک کے 70% حصے پر غالب ہے، اور یہ حوصلہ پست افغان سیکیورٹی اہلکاروں پر بھی زبردست دباؤ کا باعث بنا ہوا ہے۔ طالبان کی قوت میں ابھار اور عزم کا عکس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مایوسی اور بے صبری میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سب طاقتوں میں سے پاکستان کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ ہے ابھرتی قوت بنے ہوئے افغان طالبان کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں اہم طالبان نمائندگان کی شرکت کو ممکن بنا کر اپنے اثر و رسوخ کو ثابت بھی کیا ہے۔ تاہم ایران کا اثر و رسوخ بھی حالیہ وقتوں میں کافی حد تک بڑھا ہے۔ ایران نے بڑی احتیاط کے ساتھ سابق شمالی اتحاد کے عناصر کے ساتھ اپنے روایتی روابط کو برقرار رکھتے ہوئے طالبان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیا اور معاونت بھی کی۔ تہران افغانستان سے امریکی انخلا کو آسان نہیں ہونے دے گا، جبکہ روس نے طالبان کے ساتھ تعاون کی راہیں کھولنے اور افغان داخلی مذاکرات کی ابتدا کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اس کھیل میں شامل کیا ہے۔ دوسری طرف بھارت کو ڈر ہے کہ کہیں افغان سیاسی حل سے طالبان حکومت بحال نہ ہو جائے، لہٰذا اب بھارت افغانستان میں موجود اپنے اثاثوں کو ایران اور روس کی اچھے تعلقات کے ذریعے محفوظ بنانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ امریکہ افغانستان میں اپنے پیچھے ایک چھوٹی فورس چھوڑ جانا چاہتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق طالبان نے امریکہ کے ساتھ ابتدائی مذاکرات کے دوران اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ اگر ایران اور روس اس قسم کی مسلسل امریکی موجودگی کی مخالفت کرتے ہیں تو طالبان کا موقف تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ طالبان کی جانب سے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر غیر آمادگی ایک سب سے اہم رکاوٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ ان کی حکومت جائز تھی، جسے 2001 میں طاقت کے زور پر ختم کیا گیا۔ ٹرمپ کو ایک طرف رکھیے، امریکی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ افغانستان میں اپنی ذلت قبول نہیں کرے گی تو امریکہ مزید جارحانہ آپشنز کی طرف جا سکتا ہے، جیسے جنگ کی نجکاری یا پرائیویٹ۔ ایسی تجویز سابق بلیک واٹر کے ایرک پرنس نے دی تھی کہ کابل میں جو لڑائی جاری رکھے اور طالبان کے خلاف خراسان گروپ میں دولت اسلامیہ کے عناصر کی معاونت کرے اور طالبان رہنماؤں پر قاتلانہ حملوں کی مہم شروع کرے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ سب کچھ تو پہلے ہی سے ہو رہا ہے۔ روس بھی ایک متوازن نتیجہ چاہتا ہے، جبکہ چین پاکستان کی طرح طالبان حکومت کی سربراہی میں بننے والی حکومت کو قبول کر سکتا ہے۔ طالبان نے اب تک اچھا کھیل کھیلا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کھیل میں اب تک جو جیتا ہے صرف اس کے ساتھ ہی خوش رہیں۔ طالبان کی جنگی فتح کو امریکہ اور خطے کی طاقتوں دونوں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پچھلے دنوں ایک امریکی اخبار فائنینشل ٹائمز نے لکھا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان میں اتحادیوں کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ جس طرح امریکہ ویتنام سے نکلا تھا، اسی طرح کے مسودے پر افغانستان میں امریکی سفیر
زلمے خلیل زاد کابل کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق امریکہ 2004 سے ہی بیرونی جنگوں سے لا تعلق ہونا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ $1 ٹریلین خرچ کرنے، 2400 امریکیوں کو کھونے اور 18 سالوں کی کوششوں کے بعد افغانستان میں اب بھی استحکام نہیں آیا ہے۔ 1000 سے زائد غیر امریکی نیٹو فوجی افغانستان میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود زلمے خلیل زاد نے یورپی ممالک کو طالبان مذاکرات میں شامل نہیں کیا۔ حلیفوں کو نظر انداز کرنے کی قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ مشرق وسطی میں بھی امریکہ کی ساکھ کو مزید دھچکا پہنچا ہے۔ یہی صورتحال بھارت سے اتحاد کی بھی ہے، جو کہ طالبان کو پاکستانی اعلی کار سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے سابق بریگیڈیئر جنرل ڈونلڈ سی بالڈک نے کہا ہے کہ میں افغانستان کے 10 دورے کر چکا ہوں۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ افغانستان سے نکل جانے اور اس کو چھوڑنے کا ہے۔ جنرل ڈونلڈ امریکہ کے سابق بریگیڈیئر جنرل ہیں، جو کہ اسپیشل آپریشن کمانڈرز کی افریقہ میں کمانڈ کر چکے ہیں۔ آج کل یہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ کے سینٹ کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے امریکی حکومت کو تجویز دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ سپر پاورز کو دانتوں کے نیچے چبا کر باہر اگلا ہے۔ افغان طالبان آج بھی کافی حصے پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں۔ مذاکرات کے دوران بھی افغان طالبان کا ہاتھ جنگی میدان میں بہت مضبوط ہے اور امریکہ کمزور ہے۔ طالبان اس بات کو جانتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ افغانستان سے نکل جانے، اس کو چھوڑنے کا ہے۔ افغان جنگ اتنے عرصے سے بد انتظامی کا شکار رہی ہے، اور آپ امریکی عوام کو اس بات پر معاف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نوٹس نہیں کی۔ ہم نے دراصل افغان جنگ اس لیے شروع کی تھی کہ دہشت گردوں کو مارا جائے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم خود مرتے گئے اور ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات بھی مرتی گئیں۔